اسی طریقے سے گھر میں کبھی کبھی نیک لوگوں کو دعوت دیں. دعوت سے مراد کھانے کی دعوت نہیں, دعوت سے مراد ان کو بلائیں. آپ کے گھر میں نیک لوگ آئیں, اہل علم آئیں, ان کی نصیحت کی, ان کی دین کی باتیں گھر والے سنیں, تو اس سے بھی اصلاح ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندے اس بات کی بھی فکر کرتے کہ میرے گھر میں کون آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ نے ان کی دعا کو نقل کیا. وہ دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا, پروردگار مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے, اور جو بھی مومن میرے گھر میں آئے. یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے گھر میں آنے والے کے لیے کنڈیشن لگائی کہ میرے گھر میں مومن جو آئے اے اللہ تو اس کو بخش دے. تو گھر میں مومن اور متقی اور نیک لوگوں کو بلایا جائے. ایسے لوگوں کی سنگت اور ایسے لوگوں کی کمپنی سے گھر کے ماحول پر اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے ایک سسٹم گھر کا یہ بھی بنائیں کہ گھر میں کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ نہ چلا ہے. جو شریعت کا ایک نظام ہے کہ کسی کے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ, جس کو شریعت میں کہتے ہیں استئذان, اجازت طلب کرنا. اور پوری شریعت کا کے اندر پوری رولنگز ہے کہ اجازت آپ کو کیسے لے کے آنا ہے. بھئی آج ہمارے یہاں گھنٹی لگی ہے, ڈور بیل ہے. ڈور بیل یہ اجازت کا الٹرنیٹ نہیں ہے. ڈور بیل بجانے کے بعد بھی گھر کا مالک جب سامنے آئے تو ہمیں سلام کرنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے, جو اسلام کا اجازت لینے کا طریقہ ہے. اور یہ طریقہ کیوں ہے؟ تاکہ ہر آدمی کی اپنی ایک پرائیویسی ہے. ہم ڈائریکٹ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں, ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی پوزیشن میں ہو کہ ہمارا وہاں جانا ٹھیک نہیں تھا. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جب اتنی ترقی یافتہ دنیا نہیں تھی, زناکاری اور بدکاری سے روکنے کے لیے اللہ کے نبی نے اور قرآن نے اور شریعت نے یہ تعلیم دی کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 28 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا, اے ایمان والو جب اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جاؤ تو جب تک اجازت نہ لے لو تب تک نہ جاؤ. وتسلموا علی اہلھا, جب تک گھر والوں کو سلام نہ کر لو مت جاؤ. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرتے ہو. فإن لم تجدوا فیھا احدا, اگر تم کسی کے گھر میں گئے اور گھر میں کوئی جینٹس نہیں ہے, کوئی میل نہیں ہے, کوئی مرد نہیں ہے, فلا تدخلوها حتى یؤذن لکم, تو جب تک اجازت نہ مل جائے تب تک گھر میں داخل نہ ہونا. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا, اور اگر گھر کے اندر سے کہا جائے کہ گھر میں کوئی جینٹس نہیں ہے آپ بعد میں آ جائیں تو تم لوٹ جاؤ اور بعد میں آؤ. هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, یہی تمہارے حق میں زیادہ پاک اور صاف ہے. ایون 3 ٹائم ایسے ہیں کہ آپ کے بچوں کو بھی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کے کمرے میں وہ اجازت لے کے جائیں. بھئی بالغ بچے, جوان بچے تو جب بھی ماں باپ کے کمرے میں جائیں گے اجازت لے کے جائیں گے, لیکن نابالغ اور چھوٹے بچوں کو بھی ٹریننگ دی جائے کہ وہ ماں باپ کے کمرے میں 3 ٹائم ایسے ہیں کہ اگر وہ دوسرے کمرے میں سوتے یا رہتے ہیں تو ماں باپ کے کمرے میں اجازت لے کے جائیں. کون سے 3 ٹائم ہیں؟ اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ ایک تو فجر کے پہلے کا وقت ہے, فجر کی نماز کے پہلے کا وقت ہے, اور دوسرا وقت دوپہر میں انسان کے قیلولہ کا وقت ہے, دوپہر میں آرام کا وقت ہے, اور تیسرا عشاء کے بعد, یعنی عشاء کے بعد سے فجر تک کا جو وقت ہے ظاہر ہے کہ آدمی کے آرام کا وقت ہے, پرائیویسی کا وقت ہے. اس وقت میں اپنے گھر کے نوکروں اور اپنے گھر کے نابالغ بچوں کو بھی حکم دو کہ وہ گھر میں اجازت لے کے جائیں. اسی طریقے سے شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اب ایک بھائی کا کمرہ دوسرے بھائی کے بازو میں ہے, اب اس کمرے میں کیا باتیں چل رہی ہیں, اب ہم تاک جھانک کریں یا پڑوسی کے گھر میں تاک جھانک کریں, حرام ہے. یہ کسی کے گھر میں تاک جھانک کرنا یا کسی کی بات سننا, یا آج موبائل کا دور ہے, کسی کی بغیر اجازت کے کال ریکارڈ کرنا حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک وعید اس پر فرمائی ہے. آپ نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, من اطلع فی بیت قوم, جو کسی کے گھر میں جھانکے بغیر اجازت کے, ففقعوا عینہ, اور وہ لوگ اس کی آنکھ پھوڑ دیں, یہ جھانک رہا تھا اس کی آنکھ انہوں نے پھوڑ دی, فلا دیۃ لہم ولا قصاص, تو اب شریعت میں کوئی اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے, نہ کوئی قصاص ہے نہ کوئی پینالٹی ہے, کیونکہ آپ نے کام ایسا کیا ہے. اگر انہوں نے سزا کے طور پہ آپ کی آنکھ پھوڑ دی تو شریعت میں کوئی پینالٹی نہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے گھر کے اندر ایسا ماحول ہو کہ ایک دوسرے سے مشورے کا ماحول. جوائنٹ فیملی اگر ہے, مل جل کر کے کاروبار ہو رہا ہے, تو ڈکٹیٹرشپ والا ماحول نہ ہو. باپ بھی ڈکٹیٹر نہ بنے. بھئی ہمارے نبی سے بڑا عقل مند کون تھا؟
ہمارے نبی تو اللہ کے آخری نبی تھے، مگر ہمارے نبی سے بھی اللہ نے کیا کہا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیں، اپنے صحابہ سے ایڈوائس لے لیں۔ تو اہل ایمان کی شان یہ ہونی چاہیے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات آپس میں شورا کی بیس پہ طے ہوتے ہیں، مشورے کی بیس پہ طے ہوتے ہیں۔ تو گھر کے اندر مشورے کا ماحول ہونا چاہیے۔ ڈکٹیٹرشپ والا ماحول بنے گا تو گھر کا ماحول خراب ہوگا۔